ہے تو علمی بات کہ جیسے لفظ تھا اہبتو، چونکہ ایک دفعہ سے زیادہ آیا ہے کہ اہبتو ویسے تو گرنے کے معنی میں ہے یا اترنے کے معنی میں کہا جاتا ہے، یہاں پہ ترجمہ اترنے کے معنی میں یہ ہے، اہبتو یعنی گر جاؤ، ویسے یعنی بری طرح سے، یعنی بس اترو۔ تو اہبتو میں یہ کون مخاطب ہے؟ چونکہ یہ لفظ اہبتو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا، جبکہ آدم و حوا دو تھے، تو یہاں جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو وہ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ مطلب ہے کہ چونکہ ان کے صلب میں تو آگے نسلیں تھیں نا، تو اس کے لحاظ سے یہ اس طرح سے کہا۔ آج ہم آیت نمبر 40 جو ہے اس کی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ آیت کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل۔ اچھا یہ انٹرسٹنگ کیوں ہے؟ آگے بھی یہی موضوع آئے گا، بنی اسرائیل کے بارے میں آگے آئے گا، کیونکہ اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے، یہودیوں کا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ اس لیے بھی ہمیں تھوڑی معلومات ہونی بھی چاہیے کہ یہ کیا مسئلے ہیں، کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کیا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد اسرائیل، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور میرے ساتھ جو عہد و پیمان تم نے باندھا ہے اسے پورا کرو، تاکہ میں بھی، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کروں، یعنی اور ذمہ داری کا انجام دہی، ذمہ داری کی انجام دہی، اور اس کے علاوہ عہد و پیمان کی پابندی میں یعنی پورا کرو۔ صرف مجھ سے اور مجھ سے ڈرا کرو، اللہ کہہ رہا ہے صرف مجھ سے ڈرو، یعنی میری حیبت تم پر ہونی چاہیے، لوگوں کا نہیں خیال ہونا چاہیے۔ ایای فارہبون، اب یہ دیکھیے جیسے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں غالباً ہماری بات ہوئی تھی کہ صرف اللہ کی جو ہے ہدایت پر، میری ہدایات پر عمل کرو، تو اسی طرح یہاں کہ مجھ سے ڈرو، تو ایای فارہبون کیا مطلب؟ صرف مجھ سے۔ اب لوگوں کی، ہمارا جو ڈر ہے نا زیادہ تر لوگوں کی آنکھوں کا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ، معیار ہم نے آنکھوں کو بنا رکھا ہوتا ہے۔ ان آنکھوں کو معیار نہ بناؤ، بلکہ مجھے معیار بناؤ کہ میں کیا کہوں گا، یہ ہونا چاہیے۔ زمین پر جو خدا کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بارے میں ہے کہ زمین پر خلافت آدم کی داستان، ملائکہ کی طرف سے ان کی تعظیم کا واقعہ، آدم کے عہد و پیمان الہی کو بھول جانے کا ذکر، اور پھر ان کی توبہ کا تذکرہ، یہ سب کچھ ہم جو ہے یہ گزشتہ آیات میں بات کر چکے ہیں۔ اس واقعے سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس دنیا میں ہمیشہ دو مختلف طاقتیں، حق و باطل، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ جس شخص نے شیطان کی پیروی کی اس نے باطل کی راہ کو انتخاب کیا، جس کا انجام ہے جنت و سعادت سے دوری اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہونا، اور اس کے بعد پشیمانی ہے، یعنی اس کے بعد بھی پشیمانی بھی ہے۔ اس کے برخلاف جو فرمان خداوندی کی راہ پر چلتا رہا اور اس نے شیاطین اور باطل پرستوں کے وسوسوں کی پرواہ نہ کی، وہ پاک و پاکیزہ اور رنج و غم سے آسودہ زندگی بسر کرے گا۔ اب دیکھیے اس میں ایک جملہ ہے، حالانکہ مفسر لکھ رہے ہیں، آیت اللہ ناصر مطالب شیرازی کی تفسیر ہے نا، تو اب انہوں نے یہ جملہ دیکھیں کتنا پیارا کہا ہے کہ وسوسوں کی پرواہ نہ کی۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ جو نوجوانوں نے مجھ سے سوال کیا، جو پاکیزہ نوجوان خاص طور سے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمیں یہ خیال آتا ہے، ہمیں وہ خیال آتا ہے۔ یہ خیالات جو ہے نا، سورہ حج میں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ انبیاء تک کو آتے، اپنے اپنے لیول پہ، اپنے اپنے کیلیبر پہ جو خیالات وسواس جن کو کہتے ہیں وہ آتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہوتا ہے بھئی۔ ایک تو امتحان ظاہری ہوتا ہے کہ اس نے گالی دی تو میں کیا کرتا ہوں، نہیں، ایک میں بالکل آرام سے بیٹھا ہوں، اس حالت میں میری سوچ کیا کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسوں کی پرواہ نہ کرے انسان، تو وسوسے آتے ہیں ان کو ہٹانا ہوتا ہے۔ اب ہٹائے جتنی خوبصورتی سے آپ ہٹائیں گے، جتنے جلدی ہٹائیں گے، اتنے ہی آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اتنے ہی روحانی طاقتور ہوتے ہیں۔ آئیں گے ضرور، یہ کہ مجھے آتے نہیں ہے بڑا مشکل ہے، شاید اولیاء اس لیول پہ آ جاتے ہوں، وہ بھی بہت ہی یعنی زیرو پہ شاید مشکل ہے۔ تو وسوسوں کی پرواہ نہ کی، وہ پاک و پاکیزہ اور رنج و غم سے آسودہ زندگی بسر کرے گا جس میں۔
بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے چنگل سے نجات پائی، زمین میں خلیفہ ہوئے، پھر پیمان الہی کو بھول گئے اور دوبارہ رنج و بدبختی میں پھنس گئے۔ کیونکہ یہ واقعہ حضرت آدم کے واقعے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بلکہ اسی اصل کی ایک فرع شمار ہوتا ہے، لہذا خداوند عالم زیر بحث اور اس کے بعد 10ویں آیت میں بنی اسرائیل کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز اور ان کی سرنوشت بیان کرتا ہے، تاکہ وہ تربیتی درس جو سرنوشت آدم سے شروع ہوا تھا ان مباحث میں مکمل ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی طرف اس طرح روح سخن ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، اور مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیے ہوئے عہد سے وفا کروں، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ در حقیقت یہ 3 دستور و احکام، کیا خدا کی تعظیم، نعمتوں کو یاد کرنا اور عہد پروردگار کو پورا کرنا، اس کی نافرمانی سے ڈرنا، خدا کے تمام پروگراموں کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو اس کی معرفت کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو اس کی معرفت کی دعوت دیتا ہے، اور انسان میں شکر گزاری کا احساس ابھارتا ہے۔ اس کے بعد اس نقطے کی طرف توجہ کہ یہ نعمتیں بغیر کسی قید و شرط کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خدا نے عہد و پیمان لیا ہے، یہ انسان کو اس کی الہی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ انسان ذمہ داری کی راہ میں کسی شخص یا ہستی سے نہ ڈرے۔ یہ سبب بنتا ہے کہ انسان اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دے اور اپنی ذمہ داریوں اور عہد و پیمان کو پورا کرے، کیونکہ اس راستے کی اہم رکاوٹوں میں سے ایک بلا وجہ اس سے اور اس سے ڈرنا ہے، خصوصاً بنی اسرائیل جو سالہ سال تک فرعونوں کے زیر تسلط رہے تھے، خوف ان کے بدن کا جز بن چکا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں بھی خاص طور سے پنجاب کے علاقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کبھی حاکم بنے ہی نہیں، غلامی انہوں نے، تو یہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ خیال آیا کہ وہ نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل، یس باس یس سر، یس باس یس سر، آ جائیں آپ ہم پر حکومت کریں، اگر آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہی حکومت کریں، یہ والا ماحول رہا۔ تو دیکھیے اب پوری دنیا سے نکال دیا، بادشاہتیں ختم کر دی، لیکن ہم نے کہا نہیں، آج امریکہ ہمارے اوپر مسلط رہے۔ یہ وہی مزاج ہے کہ خوف، بے ایمانی، کفر، جس کی وجہ سے اب اس کو آپ صوبے پہ نہیں لے جائیے گا، میں ادارے مخصوص لوگوں کو کہہ رہا ہوں، نفسیات پوری صوبہ یا پورے قوم کی ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ استثناء بھی ہوتے ہیں۔ اب یہودی جو مدینے میں ان کے بارے یہ بات قابل غور ہے کہ بعض مورخین قرآن کی تصریح جو ہے کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ وہ پہلی صورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی، اس کا اہم حصہ یہودیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ اہل کتاب کے پیروکاروں کی زیادہ مشہور جماعت وہاں پر یہودیوں ہی کی تھی، وہ ظہور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے اپنی مذہبی کتب کی روشنی میں اس قسم کے ظہور کے منتظر تھے، اور دوسروں کو بھی اس کی بشارت دیتے تھے، اقتصادی حالت بھی ان کی بہت اچھی تھی۔ خلاصہ یہ کہ مدینے میں ان کا اکثر ان کا جو ہے گہرا اثر و رسوخ تھا یہودیوں کا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اسلام ان کے غیر شرعی منافع کے راستوں کو بند کرتا تھا اور ان کے غلط رویوں اور خود سری کو روکتا تھا۔ ان میں سے اکثر نے نہ صرف یہ کہ اسی لیے یہ کہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ علی الاعلان اور پوشیدہ طور پر بھی اس کے خلاف سفارہ ہو گئے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود اسلام سے ان کا یہ مقابلہ ابھی تک جاری ہے۔ اب ان جو ہم نے باتیں کی، اس کے بعد کی آیات نازل ہوئیں، جو آیت ہم نے پڑھی اس کے بعد، اور سخت ترین سرزنشوں کے تیر یہودیوں پر چلائے گئے، اور ان کی تاریخ کے حساس حصوں کو اس باریکی کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان میں سے جو بھی تھوڑی سی حق جوئی کی روح رکھتا تھا یہودیوں میں، وہ بیدار ہو کر اسلام کی طرف آ گیا،
علاوہ ازیں مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک تربیتی درس تھا۔ یہودیوں سے خدا کے جو ہے وہ 12 معاہدے کہ جس طرح آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے، وہ معاہدے یہ تھے کہ ایک اکیلے خدا کی عبادت کرنا، ماں باپ، عزیز و اقارب، یتیموں اور مدد طلب کرنے والوں سے نیکی کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اذیت و آزار اور خون ریزی سے دور رہنا۔ اب وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ آیات 10 معاہدوں کی نشاندہی کرتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جو خدا نے یہودیوں سے کیے تھے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 جو یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ پھر آگے آیت کا ٹکڑا پھر کہتا ہے کہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، پھر اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کی۔ اس میں سے دوسرے عہد و پیمان جن میں انبیاء پر ایمان لانا اور انہیں تقویت پہنچانا شامل ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کی بڑی بڑی نعمتیں کچھ معاہدوں کی بنیاد پر حاصل کی تھیں، اللہ سے معاہدوں کی بنیاد پر۔ اب ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں کہ اللہ کے معاہدے، اللہ سے معاہدے توڑنے نہیں چاہیے۔ ایک اور دوسرا، کوئی انسان بہت مضطر کی حالت میں ہے تو وہ اللہ سے اس کیفیت میں اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے، یا اللہ میں یہ میرے ساتھ تو دعا میری قبول نہیں، یہ مسئلہ اولاد نہیں ہونے کا مسئلہ، روزگار کا شدید مسئلہ فلاں، اب یہاں اللہ سے معاہدہ کر لے۔ ایک نئی راہ ہے نا، ایک نئی راہ ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کس سے بھی دوست ہیں، آپ کسی کے، وہ دوست آپ سے سوال کرتا ہے یار میں اتنی مصیبت میں ہوں اور دعائیں اور یہ اور وظائف میں نے کی اب تک حل نہیں ہوا، تو آپ کو اس میں کیا مل رہا ہے؟ اب آپ اس سے کہیں گے تم خدا سے ایک معاہدہ کرو۔ اب وہ معاہدے خدا اس کیفیت میں، یعنی دیکھیں نا اگلی اسٹیج یہ بنتی ہے نا کہ بھائی اللہ میں اب تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، اب اگر تو نے میری دعا نہیں قبول ہو رہی جس وجہ سے بھی، یا میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے یہ میرا مسئلہ حل کیا تو میں ایسے۔ اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر ان معاہدوں کے وفادار ہوگے تو تمہیں جنت کے باغوں میں بھی جگہ دی جائے گی۔ تو اب اگر وہ عہد پورا کرو گے تو بات الٹیمیٹ یہ کہ جنت جس کی نہریں اس کے قصروں اور درختوں کے نیچے جاری ہوں گی۔ جی نیچے نہریں باغات کے نیچے، جی دیکھیں جی بالکل منظر ہے نا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ایک تو کہ تحت الانہار، ایک تو یہ کہ ہم جاتے ہیں تحت الانہار کے نیچے نہریں بہتی، جتنی بھی نہریں ہیں آپ دیکھیں وہ اوپر نہیں ہوتی، وہ نیچے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری یہ کہ کنٹرول کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ کچھ اس میں کنٹرول بھی کسی طرح کا خدا نے اس میں کنٹرول بھی دیا ہو، یہی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم گئے، اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ نہریں نیچی ہیں اس لیے وہ باغات بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہیں، وہ باغات بالکل ان نہروں کی وجہ سے، جی بالکل، ہاں بالکل، یہ ساری بات بالکل ایسا ہے۔ زمینوں میں جب آپ جائیے زمینوں کے ماحول میں تو وہ علاقے جب وہ باغات کے وہ درخت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جہاں نہریں قریب ہوں یا پانی گزر رہا ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل یہ معنی بھی ہیں۔ یا منظر کشی بھی ہے خوبصورت، کیونکہ ہم نے ایسی منظر کشی بھی دیکھی ہے۔ ہم ایک بوٹ میں بیٹھے، شیشے کی بوٹ میں، شیشے کی بوٹ میں لانچ کیا کہیں گے آپ اسے، جو اندر جاتی ہے، اس میں گئے اور ہم نے وہاں پر پورا نظارہ کیا۔ کس کا نظارہ کیا؟ مچھلیوں کا۔ یہ یقیناً جو نہریں ہوتی ہیں ساتھ تو وہ جذب ہوتا ہے، پانی جو ہے ایبزارب ہوتا ہے، وہ ایبزارب ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں جو جن کی بورنگس ہوئی بھی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں بارشوں کے زمانے بعد اگر وہ بورنگ کا ڈھکنا ہٹائیں تو دیکھیں ان کا پانی پورا کافی اوپر آیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ پانی اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ جو دریا ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، یہ پانی زمینوں میں ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں کے باغات جو ہیں ان کو بالکل
تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے آخر کار یہ عہد و پیمان پاؤں تلے رون ڈالے، اور اب اس زمانے میں بھی اسی زمانے میں پیمان شکنی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ منتشر و پراگندہ ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور جب تک ان کی یہ پیمان شکنیاں جاری رہیں گی، ان کی یہ کیفیت بھی جاری رہے گی۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی پناہ میں نشو و نما پا رہے ہیں امریکہ، تو یہ ہرگز ان کی کامیابی کی دلیل نہیں، اور ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس دن اسلام کے غیور بیٹے نسلی اور قومی رجحانات و میلانات سے دور ہو کر صرف قرآن کے سائے میں اٹھ کھڑے ہوئے، وہ اس شور و ہنگامے کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ خدا بھی اپنے عہد کو پورا کیسے کرے گا؟ خدا کی نعمتیں کبھی قید اور شرط کے بغیر نہیں ہوتی، ہر نعمت کے پہلو میں ایک ذمہ داری اور شرط پنہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اوفے بعہدکم سے مراد، جو ابھی آیت میں نے بیان کیا، سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے، اور تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ اس حدیث کے ایک حصے میں ولایت علی پر ایمان لانا بھی اس عہد کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ انبیاء خدا کے رسالت پر ایمان لائیں گے اور ان کو تقویت پہنچائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے جانشینوں کو بھی ماننا اسی مسئلہ رہبری و ولایت کا ضمیمہ ہے، جو ہر زمانے میں اس کی مناسبت سے تحقیق پذیر ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس منصب پر فائز خود حضرت موسیٰ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں خود حضرت ہی تھے، اور بعد والے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام۔ ضمنی طور پر یہ جو جملہ ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو یعنی اس امر کی تاکید ہے کہ خدا سے ایفا عہد اور اطاعت احکام کی راہ میں اور کسی شخص کے خوف و وحشت سے تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری جملہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل کیوں کہلاتے تھے؟ حضرت یعقوب جو حضرت یوسف کے والد تھے، ان کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ اس کے معنی اسرائیل وہی فرزند اسحاق بن ابراہیم ہے۔ اس کے معنی عبد اور ایل، اسرائیل کے اس کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ ہیں، لہذا اسرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ واضح بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باری الہ جود معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، قرآن مجید اور تمام در تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو فقر و تنگدستی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے، جو ازدواجی زندگی کے اہل ہو گئے ہیں ان کو بہترین ساتھی نصیب فرما، اسیران راہ حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو لوگ حق کے لیے برسر پیکار ہیں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، سرزمین ہائے اسلام کو آزاد کرا دے، مسلمانوں کو متحد فرما، مجاہدین حق خاص کر فلسطین، کشمیر، روہنگیا، نائجیریا، یمن، عراق، شام، لبنان، بحرین، پارچنار اور ایران، جہاں جہاں حق کے لیے برسر پیکار ان کی مزید فتح و نصرت فرما۔ باری الہ اسرائیل کو نابود کر دے، امریکہ کو ہر محاذ پہ شکست فاش دے دے، پارا پارا کر دے، اور اس کی ہر طرح کی سپرمیسی ختم کر دے۔ ایران اور اس کے ساتھ حق والی قوتوں کو ہر محاذ پہ فتح و کامرانی عطا فرما۔ مظلومین جہاں خاص کر فلسطین، لبنان، ایران اور مومنین و مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما، ظالموں پہ غلبہ عطا فرما۔ ہماری نیک و جائز حاجات و خواہشات و تمنائیں برلا، ہمیں سچا منتظر و سپاہی امام زمانہ بنا دے، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔